بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چاریہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین کے ساتھ ایک اور مجلس چاریار کے پروگرام میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام ہم نے ابوالکلام آزاد کی مشہور کتاب تذکرہ سے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کی تحقیق جو ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ہماری بر صغیر کی اردو اور فارسی کے ادباء جو ہیں ان کی تاریخ میں ایک اور بڑا نام مرزا غالب کے شاگردوں میں الطاف حسین حالی صاحب کا ہے، جو علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور ان سے بر صغیر سے تعلق رکھنے والا اردو اور فارسی کا طالب علم اور پڑھنے والا یقیناً ان کے نام سے واقف ہے۔ انہوں نے کئی نعتیں بھی لکھی اور بڑی بڑی مشہور ہوئیں۔ وجہ شہرت ان کی نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، اور کئی انہوں نے فارسی اور اردو کے گرامر کی کتابیں بھی لکھی، اور ان کی مسدس جو ہے وہ بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ہمیں اس وقت اس نشست میں ان کے علمی ادبی کمالات سے بات نہیں کرنی، بلکہ ایک خاص حوالے سے کہ اتنی بڑی جو ادبی شخصیات، علمی شخصیات، اور ان کا بڑا ایک نام اور قامت ہے ان کی، لیکن مسلکی جو تعصب ہے اور دھڑا بندی ہے، اس سے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بھی بچ نہیں پائے، اور بسا اوقات وہ اس حوالے سے سچ پیش نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ راست گوئی سے کام لیتے ہیں، بلکہ دھڑا بندی کا شکار ہو کر خاص طور پر اپنے مسلک کا جو تعصب ہے ایک، اس میں وہ ایک ریسزم کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ آج آپ کے سامنے ان کی جو مرزا غالب پر کتاب ہے، مشہور و معروف، ہر شخص جو ادب کا طالب علم ہے یا مرزا غالب کا پڑھنے والا ہے، وہ غالب کو اور غالب کے مزاج کو، ان کی انشاء کو، ان کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے یادگار غالب کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ اس وقت خزینہ علم و ادب کی چھپی ہوئی یادگار غالب مولانا الطاف حسین حالی میرے پاس موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 78 ہے،
یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس سے میں ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کروں گا اور الطاف حسین علی صاحب کی اس طبیعت کو بھی متعارف کراؤں گا کہ ایسے لوگوں کی ہم ثقافت پر اگر آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں گے تو کن کن شخصیات کو وہ مجروح کرتے جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات ان کے ایک دھڑا بندی وہابیت کے ساتھ جو خود کو وہ اس دھڑے میں شمار کرتے تھے اور ان کے اندر اس بارے میں کس حد تک ریسزم جو ہے وہ سرایت کیا ہوا تھا، تو اس لیے جو لوگ بھی ان شخصیات کو پڑھتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر کے ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے ایک خاص دھڑے کے تحت حقائق کو بھی اپنے رنگ میں یا توڑ موڑ کے پیش کرنے کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں۔ تو آئیے ان کا یہ اقتباس بھی پڑھتے ہیں اور محققین ریسرچ کرنے والوں کو بھی انصاف کے ساتھ اور قول سدید کے ساتھ درست راستے پہ چلتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس طرح اپنا دھڑا اور اپنا حزب جو ہے صرف اس کے تعصب میں عصبیت کا شکار ہو کر بات کریں گے تو پھر ان کے قول ثقافت سے ان کا جو مرتبہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ آئیے میں اس کی مثال پیش کروں، پھر تبصرہ تھوڑا بہت عرض کر دوں گا۔ تو یہاں جو انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، میرے خیال میں یہ تو علم و ادب کا جو پروف ریڈر ہیں ان کی غلطی سے شاید وہ اس کو صحیح درست نہیں کر پائے۔ اس مسئلہ امتناع النظیر کو انہوں نے استناع النظیر لکھا ہوا ہے، استناع نظیر خاتم النبیین۔ تو صفحہ نمبر 78 پر اس عنوان سے یہ کلام اس طرح شروع ہوتا ہے کہ مولانا فضل حق مرحوم مرزا کے بڑے گاہڑے دوست تھے اور ان کو فارسی زبان کا نہایت بڑا یعنی مقتدر شاعر مانتے تھے۔ چونکہ مولانا کو وہابیوں سے سخت مخالفت تھی، انہوں نے مرزا پر نہایت اصرار کے ساتھ یہ فرمائش کی کہ فارسی میں وہابیوں کے خلاف ایک مثنوی لکھ دو جس میں ان کے بڑے بڑے اور مشہور عقیدوں کی تردید اور خاص کر امتناع نظیر خاتم النبیین کے مسئلے کو زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کرو۔ اس مسئلے میں مولانا اسماعیل شہید کی یہ رائے تھی کہ خاتم النبیین کا مثل ممکن بالذات اور ممتنع بالغیر ہے، یعنی ممتنع بالذات نہیں ہے، یعنی حضرت کا مثل اس لیے پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کا پیدا ہونا آپ کی خاتمیت کے منافی ہے، نہ اس لیے کہ خدا مثل کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ برخلاف اس کے مولانا فضل حق کی یہ رائے تھی کہ خاتم النبیین کا مثل ممتنع بالذات ہے، اور جس طرح خدا اپنا مثل پیدا نہیں کر سکتا اسی طرح خاتم النبیین کا مثل بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب پر یہ فرمائش تھی کہ اس مسئلے پر جو رائے مولانا فضل حق کی ہے وہ فارسی نظم میں بیان کی جائے۔ مرزا نے اول عذر کیا کہ مسائل علمی کا نظم میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر انہوں نے نہ مانا،
لاچار مرزا نے ایک مثنوی جو کہ ان کے کلیات میں مثنویات کے سلسلہ میں 6ٹھی مثنوی ہے لکھ کر مولانا کو سنائی۔ انہوں نے بے انتہا تعریف کی اور یہ کہا کہ اگر میں فارسی شعر میں تمہارے برابر مشاق ہوتا تو بھی ایسی خوبی سے ان مطالب کو نہ ادا کر سکتا، مگر جو کچھ مرزا نے مسئلہ نظیر خاتم النبیین کے باب میں کسی قدر مولانا کی رائے کے خلاف لکھا تھا، اس پر مولانا سخت ناراض ہوئے۔ مرزا نے صاف صاف یہ تو نہیں لکھا کہ خدا خاتم النبیین کا مثل پیدا کرنے پر قادر ہے، مگر اس مضمون کو اس پیرائے میں ظاہر کیا تھا کہ اس موجودہ عالم میں تو ایک خاتم کے سوا دوسرا خاتم پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا قادر ہے کہ ایسا ہی ایک اور عالم پیدا کر دے اور اس میں خاتم النبیین کا مثل جو دوسرے عالم کا خاتم النبیین ہو خلق فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اس مضمون کو اس طرح نظم کیا ہے: یک جہاں تا ہست یک خاتم بس است، قدرت حق را نہ یک عالم بس است، خواہد از ہر ذرہ آرد عالمی، ہم بود ہر عالم را خاتمے، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود۔ کثرت ابداع عالم خوب تر، یا بیک عالم دو خاتم خوب تر، در یک عالم دو تا خاتم مجو، 100,000 عالم و خاتم بگو۔ جب مرزا اول بار مثنوی لکھ کر مولانا کے پاس لائے تو مضمون مذکور کو اس اخیر شعر پر ختم کر کے لائے تھے۔ مولانا نے فرمایا، یہ تم نے کیا بکا ہے کہ متعدد عالموں میں متعدد خاتم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اگر 1,00,000 عالم خدا پیدا کرے تو بھی خاتم النبیین ایک ہی ہوگا۔ بس اس مضمون کو مثنوی سے بالکل نکال دو اور جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح بیان کرو۔ مرزا کو نہ وہابیوں سے کچھ خصومت تھی اور نہ ان کے مخالفوں سے کچھ تعلق تھا، بلکہ صرف دوست کی رضا جوئی مقصود تھی۔ انہوں نے مولانا کے حکم کی فوراً تعمیل کی، جو کچھ پہلے لکھ چکے تھے اس کو تو اسی طرح رہنے دیا، مگر اس کے آگے چند اشعار اور اضافہ کر کے کلام کو اس طرح مربوط کر دیا: غالبی این اندیشہ پندیرم ہمیں، خوردہ ہم برخیش می گیرم ہمیں، اے کہ ختم المرسلینش خواندائی، دانم از روئے یقینش خواندائی، این الف لامے کے استغراق راس، حکم ناطق معنی اطلاق راس، منشأ ایجاد ہر دو عالم یکیست، گرد و 100 عالم بود خاتم یکیست۔ اس کے بعد اس مضمون کو اور زیادہ پھیلایا ہے اور پھر مثنوی کو ان 2 شعروں پر جن میں نظیر خاتم النبیین کے ممتنع بالذات ہونے کی تصریح ہے ختم کر دیا ہے۔ وہ 2 شعر یہ ہیں: منفرد اندر کمال ذاتی است، لاجرم مثلش محال ذاتی است، زی عقیدت برنگردم والسلام، نامرا در میں نوردم والسلام۔ اوپر کے بیان سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ طبیعت میں کس قدر سلامت روی تھی اور اعوجاج سے کس قدر ان کا ذہن ابا کرتا تھا۔ باوجود کہ مولانا فضل حق نے اس مسئلے کے متعلق جو کچھ ان کی رائے تھی مرزا کے خوب ذہن نشین کر دی تھی اور مرزا اسی کو اپنی مثنوی میں بیان کرنا چاہتے تھے، مگر
جس طرح ایک ٹیڑھی چیز نلکی میں آ کر سیدھی ہو جاتی ہے، اس طرح مرزا کی راس بیانی نے اس ٹیڑھی رائے کے تمام بل نکال دیے، اور بغیر اس کے وہابیوں کی حمایت منظور ہو، جو ٹھیک بات تھی وہ ان کے قلم سے بے اختیار ٹپک پڑی۔ پھر اس کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ مولانا کے جبر سے لکھا ہے، اس کو مرزا کے اصلی خیالات سے کچھ تعلق نہیں۔ یہ میں نے صفحہ نمبر 78 سے لے کر اور 81 تک، یعنی 78 پیج سے لے کر 81 تک عبارت اور اشعار جو ہے پیش کر دیے۔ اب یہ بات کہ مرزا کے اصل خیالات کیا تھے اور وہابیوں کی مخالفت انہیں مقصود نہ تھی، اور پھر جو کچھ انہوں نے امتناع نظیر پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل پیدا کرنے کے بارے میں یا مثل ہونے کے بارے میں جو ممتنع اور ممتنع بالذات کا جو عقیدہ ہے، یہ جو پیش کیا ہے مرزا غالب نے واضح طور پر، تو اس کو حالی صاحب نے اپنے لفظوں میں محض مولانا فضل حق کا جبر بتا دیا۔ اور یہ ساری کی ساری بات مرزا غالب کی شخصیت کو جہاں تک مسخ کرنے کا تعلق ہے، گویا مرزا غالب کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں تھا، اور مسئلہ امکان نظیر اور امتناع نظیر میں وہ بس صرف وہابیوں کا نظریہ اور مولانا فضل حق کا نظریہ، اور خود وہ درمیان میں ایک یعنی ایک بال کی طرح تھے، یعنی کہ کوئی جس طرف بھی ان کو دھکیل دے وہ اس طرف اس کی وہ رہنمائی کرتے جاتے ہیں۔ اب مرزا غالب جی کی جو شخصیت ہے اس سے دنیا واقف ہے، اور وہ ایک سکہ مند آدمی تھے، اور جو رائے وہ قائم کرتے تھے اس پر وہ لکھتے جاتے تھے۔ مفتی یا قاضی کے منصب پر تو نہیں تھے وہ، لیکن ان کو کوئی سمجھے کہ وہ ایک فٹ بال کی طرح تھے معاذ اللہ، کہ وہ ان کو جب کوئی کک لگاتا تو اس طرف وہ لڑک جاتے تھے۔ یہ مرزا غالب نہیں ہے، یہ تعصب ہے حالی صاحب کا جو بول رہا ہے کہ وہابیوں کے ساتھ ان کو خصومت نہیں تھی۔ بھئی خدا کے بندے، وہابیوں کے ساتھ جو خصومت نہیں تھی یہ کہاں سے لیا آپ نے کہ وہابیوں کے ساتھ خصومت نہیں تھی؟ میرا یہ خیال ہے کہ مرزا غالب کی جو طبیعت ہے، اس کی راس بازی یا ان کی جو اپنے نظریے پر پختگی ہے، وہ ایسی تھی کہ اگر ان کو نبی علیہ السلام کا مثل جو ہے اس کے ممکن کا عقیدہ لکھنا ہوتا تو کبھی بھی ان کو جبر سے علامہ فضل حق یہ نہ لکھوا سکتے، اس لیے کہ علامہ فضل حق جو ہے وہ ان کے افسر نہیں تھے، ان کے دوست تھے، مرزا غالب کے دوست تھے، اور دوستی ان کی کبھی بھی اس بنیاد پر نہیں ہوئی کہ وہ ایک جبر سے مرزا غالب پر مسیطر ہو جائیں اور ان کو کچھ بولنے پر جو ہے نا وہ مجبور کر دیں، اور نہ مرزا غالب کی یہ طبیعت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ راوی کہتا ہے، راوی چونکہ جب حالی صاحب ہیں تو اب لوگ جو ہے اس پر تکیہ کریں گے کہ ٹھیک ہے راوی صاحب جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ
اس جبر کا کہیں نشان نہیں ملتا، اور شعروں میں یہ عمدگی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انصاف سے جو بات کہنے لائق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مثنوی میں کلیات میں موجود ہے، اس کی تفصیل سے بھی پڑھ کر الطاف حسین علی کے تبصرے کے بغیر بھی اور ان کے تجزیے کے بغیر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو مرزا غالب پر نظر رکھتے ہیں ان کے مزاج پر بھی اور ان کے ایک اشعار پر بھی، وہ یہ بات جان سکتے ہیں کہ اس کو جامع بنانے کے لیے انہوں نے موقف دونوں دے دیے، یعنی جو امکان نظیر کے قائل ہیں ان کے موقف کی بھی وضاحت کر دی اپنے لفظوں میں، اور آخر میں ان کا جو شعر ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ جبر سے نہیں، اس میں محاکمہ کرتے ہوئے زی عقیدت برنگردم والسلام نامرا در میں نوردم والسلام، یعنی اس پر وہ بس کر رہے ہیں اور اس پر انہوں نے قلم توڑ دیا کہ آراء یہ بھی ہیں، لیکن اگر 200 عالم بھی ہوں تو خاتم النبیین کا معنی وہ ایک ہی ہے کہ خاتم وہ ایک ہی ہستی ہے، 2000 عالم ہوں یا 200 عالم ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک خاتم جو ہے وہ سب جہانوں میں وہ ایک ہی خاتم ہو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے جب نبوت اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کے سلسلے کو ان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو ارادہ الہیہ میں ہی خاتم ایک ہے، اور وہ خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جب یہ قانون ٹھہر گیا کہ سلسلہ نبوت کی انتہا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہوں گے، تو اب تعدد خاتم کا جو عقیدہ ہوگا یا نظریہ ہوگا، اس کے بے دست و پا ہونے کو یہ کافی ہے کہ خاتم ہی متعدد ہوں، تو پھر اس میں خاتم کون ہوگا جب اتنے تعداد کے ساتھ ہوں گے؟ اس لیے خاتم اللہ رب العزت جل وعلا نے سلسلہ نبوت کی انتہا پر ایک ہی خاتم کا فیصلہ فرمایا، یہ ازلی فیصلہ ہے مالک کا، اور اس ختم نبوت اور خاتم النبیین کے لیے جو سر انور منتخب کیا کہ اس پر یہ تاج سجایا جائے، وہ جناب محمد رسول اللہ کا سر انور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ تو ان شعروں میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، اور نہ ہی مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شہید جنگ آزادی اور معقول و منقول کے امام اور اپنے وقت کے قاضی القضات اور عربی کے صاحب قصیدہ شاعر اور منطق و معقولات میں اپنے وقت کے امام اور امام منطق حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی کے صاحبزادے، تو ان کے اوپر یہ مسئلے میں جبر کا کہہ دینا، تو یہ ایسا نہ مرزا غالب کے لیے کوئی روا ہے، نہ علامہ فضل خیر آبادی کے لیے کوئی یہ زیب دیتا ہے۔ یہ سب کچھ الطاف حسین حالی صاحب کی وہابیت ہے، اور طبیعت میں جو ایک ریسزم تھا وہابیت کے لیے، یہ اس کی نشانی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری میں ایسے لوگ جو ہیں
وہ کبھی کبھی نفس مسئلہ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان کی جو دنیا میں جو مشہوری ہوتی ہے اور جو ان کا ایک نام ہے، قد قامت ہے، اس کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بات آج آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں پر یا جن کے لکھے پر ہم اپنے یقین کی ایک دیوار کو اٹھاتے ہیں، یا ایک محل بناتے ہیں، یا ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ہم اپنے ایک بلڈ کرتے ہیں ایک فکری مسئلے کو، ان کا تعصب سے بالا ہو کر لکھنا اور کہنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو گمراہ کریں گے، اور ان کی پھر اپنی ثقافت بھی اس میں مجروح ہوگی، اور ہم لوگ جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، تو ان کے بارے میں بہت سی تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں ان کی طبیعت کی جو اپچ ہے اس تک پہنچنا چاہیے کہ کس کس انداز سے لوگ جو ہے وہ اپنے استادوں کو بھی اور اپنے بزرگوں کو بھی مجروح کر دیتے ہیں، ان کے نظریات کو مجروح کر دیتے ہیں۔ مرزا غالب ایک رند ہستی تھے، اور رندوں میں بھی یہ بات ضرور ہے کہ جس بات پر وہ متفق نہیں ہوتے وہ بات بیان نہیں کرتے، تو یہ تو مسئلہ ہی خاص ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی خاتمیت کے رتبے پر بات کرتے ہوئے کوئی بندہ کوئی شکر میں باتیں تھوڑی کرتا ہے، اور نہ ہی وہ خفیف بات کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ یقیناً اس کا احساس ہے کہ یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور ذمہ داری کا موضوع ہے، اور اس ذمہ داری کو مرزا غالب نے نبھاتے ہوئے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے یعنی خصوصی دلچسپی، یعنی دلی عقیدت اور محبت اور دینی جذبات کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مثل کو ممتنع بالذات کے جو عقیدہ ہے اس کو نقل فرمایا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ ہمیں اشیاء کو ایسا ہی دکھائے جیسا کہ ان کی حقیقت ہے۔ یہ رسول کریم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اور آپ ہی کی دعا کے نتیجے میں اس حقیقت کا پتہ چلا کہ اشیاء جیسے دکھائی دیتی ہیں ضروری نہیں کہ ویسے ہی ہوں۔ ہم جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، زاویے سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ہمارا دیکھنے کا بھی قصور ہو، ہم اس کی حقیقت کو، یعنی جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے یا دیکھے وہ نظر کیا۔ تو یہ بات ہے، اللہم آرنا الاشیاء کما ہی، حضور دعا فرماتے ہیں یا اللہ جیسی اشیاء کی حقیقت ہے ویسی ہی ہم کو دکھا دے، کہ ہم اس کی حقیقت پر نظر کریں، صرف سرسری نظر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی واقعیت کے ساتھ دیکھنے کی اور واقعیت کے ساتھ پرکھنے کی چیزوں کو توفیق عطا فرمائے۔